سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پیشواؤں کے بارے میں فرمایا کہ میں عربوں کا پیشوا ہوں، صہیب رومیوں کا پیش خیمہ ہے، بلال حبشہ کا پیشوا ہے اور سلمان فارس کا پیشوا ہے۔ اور یہ ایک عظیم اعزاز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں خارجیوں کو عطا کیا کہ جنہوں نے فتنے کے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ان تینوں میں سے آج ہم ایک صحابی رسول کا دین اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے اور وہ ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر افراد یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ رومی نہیں تھے بلکہ خالص عربی تھے۔ آپ کے والد کا تعلق قبیلہ بنو نمیر اور والدہ کا تعلق قبیلہ تمیم سے تھا اور آپ ایک عرب گورنر نسان بن مالک کے بیٹے تھے اور انہیں اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بیٹے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت سنہری بالوں والے اور جاذب نظر تھے۔ ان کی آنکھوں سے ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی اور وہ طبیعت کے نہایت خوش مزاج بھی تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم کی طرف انتساب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے خادم اور حفاظتی دستوں کے ہمراہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کی ایک نہایت خوبصورت مقام ایک بستی کی طرف رخ کیا۔ ابھی وہ وہاں پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے ان بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستوں کو قتل کر دیا اور سب مال و متاع چھین کر بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا اور وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو بنظر خود دیکھنے کا موقع ملا۔ جب آپ نے کمزور و ناتواں لوگوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ حضرت صہیب بھی غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان تقریباً بھول ہی گئے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی نسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ عنقریب جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ پھر ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلاموں کی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع میسر آیا اور آپ نے ام القرا مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ آپ کو صہیب رومی کے نام سے پکارنے لگے۔ مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر آپ نے تجارت شروع کر دی اور ایک روز آپ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جنہیں لوگ صادق و امین کے نام سے پکارتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ ہاں۔ پوچھا کہ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا صفا کے پاس دارالارقم میں، لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے نہ دیکھ لیں ورنہ تمہارا جینا دوبر کر دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی روشنی میں دارالارقم روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرائے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے شناسائی تھی تو پوچھا عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو دارالارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق ہوں۔ حضرت عمار بولے میرا بھی یہی ارادہ ہے، تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں۔ اور پھر آپ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کے سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
दिन भर सरचश्मा इस्लाम से सैराब और हादी बरहक से फैज़याब होते रहे। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा कुरैश की जानिब से ढाए जाने वाले मज़ालिम निहायत सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किए। कुरैश की तरफ से जिए जाने वाले मज़ालिम इतने शदीद थे कि अगर किसी पहाड़ पर उतारे जाते तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाता, लेकिन आपने उन्हें सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया, क्योंकि आप जानते थे कि जन्नत का रास्ता मसाइब व तकालीफ से अटा हुआ है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हिजरत का पुख्ता इरादा कर लिया, लेकिन कुरैश के लोगों ने उन्हें मक्का की हुदूद से बाहर न जाने दिया। उन्हें अंदेशा था कि अगर ये गए तो अपने साल माल व तिजारत और सोना चांदी भी ले जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के बाद हज़रत सुहैब मुसलसल इस मौके की तलाश में रहे कि कब उन्हें हिजरत की फुर्सत मुयस्सर आए, क्योंकि निगहबानों और जासूसों की आंखें हमेशा उनके ताक़ुब में रहती थीं। बालाखिर उन्हें एक तरकीब सूझी और इस पर अमल दरामद करके और सूरत हाल को भांप कर वो वहाँ से मदीना मुनव्वरा की जानिब चल निकले। हज़रत सुहैब अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से ताक़ुब करने वाले भी पहुँच गए। जब आपने उनकी आहट सुनी तो एक टीले पर खड़े हो गए, तरकश से तीर निकाला और कमान पर चढ़ाकर कहने लगे, ए कुरैश, तुम जानते हो कि मैं लोगों से बढ़कर तीरंदाज हूँ और मेरा निशाना कभी ख़ता नहीं जाता। जब तक मैं तुम्हारे इतने आदमी कत्ल ना कर दूँ जितने मेरे तरकश में तीर हैं, तीर ख़त्म हो गए तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दनें उड़ाना शुरू कर दूँगा। और आपकी जुर्रतमंदाना बातें सुनकर कुरैश में से एक शख्स बोला, ला तो अज़ा की कसम, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जब तक तुम यहाँ आए तो मुफलिस व कल्लाश थे और थोड़े ही अरसे में दौलतमंद हो गए। ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ से हासिल करदा माल तुम अपने साथ ले जाओ और हम देखते रह जाएं। आपने उनकी बात सुनकर इरशाद फरमाया कि अगर मैं सारा माल तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ तो क्या तुम मेरा रास्ता छोड़ दोगे? उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम अपना सारा माल हमारे सुपुर्द कर दो तो हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। आपने इरशाद फरमाया, जाओ, मेरे घर के फना कोने में ख़जाना छुपा हुआ है, जाकर निकाल लो। ये सुनकर वो सब वापस लौट गए और आपका सारा माल कब्ज़े में ले लिया और इस तरह आप अपने इत्मीनान से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। माल और दौलत के ज़ाया होने का आपको गम न था, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ दिल में मौजूद था। जब आप वादी कुबा में पहुँचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। उन्हें देखकर आप बहुत खुश हुए और फरमाया, अबू यहया, सौदा बहुत नफ़ा बख्श रहा, सौदा बहुत ही मुफीद रहा। आपने ये जुमला 3 बार दोहराया। आपकी ज़ुबान मुबारक से ये कलमात सुनकर हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा खुशी से चमक उठा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे पहले तो आपके पास कोई नहीं आया। यकीनन ये खबर आपको जिब्राइल अमीन ने दी होगी। बिलाशुबा ये सौदा नफ़ा बख्श रहा। वही इलाही ने इसकी तस्दीक कर दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस पर शाहिद ठहरे, क्योंकि वो हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये आयत लेकर नाजिल हुए थे, जिसका तर्जुमा ये है कि इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। और हज़रत सुहैब बिन नसान रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये हुस्न अंजाम मुबारक।